والسلام کی سنت ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا قال سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یا علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا ابراہیم کی سنت ہے، یہ تو ٹھیک بات ہے، ہمیں اس پر کیا ملے گا؟ فرمایا قال بکل شعرۃ من حسنہ، ہر بال کے بدلے میں تمہیں نیکی ملے گی۔ اور پیچھے ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، اس نے پوچھا قالوا فما الصوف فیہا یا رسول اللہ، اگر اون والا جانور ہو تو؟ قال بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اون کے بالوں کے برابر بھی تمہیں نیکیاں ملے گی۔ اور حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت فرماتی ہیں قال ما عمل آدمی من عمل یوم النہر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ قربانی کے دنوں میں جو ایام النہر 3 دن جو قربانی کے ہیں، ان دنوں میں اللہ رب العزت کیا سب سے محبوب عمل جو ہے وہ ہے احراق دم، خون کا بہانا، جانوروں کو ذبح کرنا۔ اور آگے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہ لیاتی یوم القیامت، کہ قیامت کے دن یہ جو جانور ہم نے جس کو ذبح کیا ہے یہ آئے گا بقرونہا واشعارہا واظلافہا، یہ جانور آئے گا اپنے سینگوں کے ساتھ، بقرونہا اپنے سینگوں کے ساتھ، واشعارہا اور اپنے بالوں کے ساتھ، واظلافہا اور اپنے کھر کے ساتھ۔ وجہ محدثین لکھتے ہیں کہ یہ 3 اشیاء وہ ہے جن کو انسان استعمال میں نہیں لاتا ہے، کھروں کو پھینک دیتا ہے، سینگ کو پھینک دیتا ہے، بالوں کو بھی پھینک دیتا ہے، تو یہ جب پھینکی ہوئی چیزیں یہ بھی ساتھ میں آئے گی تو گوشت اور جو چیزیں بندے نے استعمال کی ہے یہ تو بدرجہ اولا شامل ہو کے آئے گی، یعنی پورا بکرا جو اس نے ذبح کیا تھا قیامت کے دن یہ آئے گا اور اللہ رب العزت اس کو اس کے نیک اعمال میں تولیں گے۔ اور حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آگے فرماتی ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ الدَّمَ يَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ، کہ جب جانور کو زمین پہ لٹا کے اس کے گلے پہ چھری پھیرتے ہیں تو اس کا خون نکل کے زمین پہ گرتا ہے، وہ گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں مقبول بن جاتا ہے۔ زمین پہ گرنے میں چند سیکنڈ لگتے ہیں، یعنی جیسے ادھر سے گردن کو کاٹا، خون گرنے سے پہلے اللہ رب العزت اسے قبول فرماتے ہیں۔ آگے فرمائے فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، کہ قربانی جب کرو فراخ دلی کے ساتھ۔ قرآن مقدس نکاح کے خطبے میں ہم امام صاحب سے اور خطبہ دینے والے سے ہم سنتے ہیں جو لفظ وہاں استعمال کیا جاتا ہے وہی لفظ یہاں پر بھی استعمال کیا گیا کہ نکاح ہونے پر پہلی رات میں بندہ جتنا خوش ہوتا ہے قربانی کرنے کے وقت بھی اتنا ہی خوش ہونا چاہیے بندے کو، کہ اللہ کے لیے اس نے قربانی دی ہے۔ تو خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور ایک اور روایت جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَن وَجَدَ سَاعَةً لِأَن يُضَاحِ فَلَمْ يُضَاحِ فَلَا يَحْضُرْ مُصَلَّانَا، کہ جس بندے پر قربانی واجب ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے، فرمایا ہماری عیدگاہ میں وہ نہ آئے۔ اللہ اکبر، اس سے بڑی اور کتنی بڑی وعید ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں قربانی واجب ہو پھر بھی قربانی نہ کرے، وہ عیدگاہ میں نہ آئے۔ فلا یحضر مصلانا، اور ایک روایت میں فلا یحضرن مصلانا، تاکید کے ساتھ کہ وہ ہرگز ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ تو اس لیے دوستو جس پر قربانی واجب ہے وہ اپنی قربانی ضرور کرے۔ اب قربانی کے متعلق